اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ جو ماحول خراب کرتی وجہ میں ظالم علی یدیہ کل قیامت میں اپنے ہاتھوں کو اپنے کانٹوں سے دبائے گا، اپنے انگلیاں اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے دبائے گا، منہ سے دبائے گا، یقول یا لیت اتخذت مع الرسول سبیلا، اور وہ یہ اعلان کرے گا کہ کاش میں رسولوں والا راستہ اپنا لیا ہوتا، میں بدماشوں کا راستہ نہ اپنایا ہوتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے پیغمبر کا راستہ اپنا لیا ہوتا۔ پھر آگے وہ کہے گا یا ویلتا، ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں آدمی کو، فلاں لڑکا کو میں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں فلاں کی ساتھ اپنا وقت نہ لگایا ہوتا، اے کاش میں فلاں کی بات نہ مانا ہوتا۔ یا ویلتا، ہائے میری بربادی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہاں پہ نام لے کر کہے گا اے کاش میں فلاں لڑکا کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میں اس کے ساتھ نہ رہا ہوتا، میں اس کی بات نہ مانا ہوتا۔ آگے سے وہ کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس آدمی نے تو، اس لڑکے نے تو مجھے گمراہ کر دیا، میرے پاس حق آ جانے کی بات، میرے پاس علم آ جانے کی بات، میرے کلانے نے، میرے اس آدمی نے مجھے برباد کر دیا، مجھے سراہی راہ سے بھٹکا دیا، اور اس وقت بھٹکایا جب میں سیدھی راہ پہ آنے والا تھا۔ قرآن کریم نے یہ الفاظ پہلے دنیا میں دے دیے کہ ہم آپ آج نہ کن ہوش کے لے لو، آج ہوش سنبھال لو، اپنے جو بے ہوشی کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں نا، آج ہوش میں آ کر دیکھ لو ذرا کیا کہیں گے یہ لوگ، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس حق آنے کے بعد انہوں نے مجھے گمراہ کیا۔ کن لوگوں نے؟ نام لے گا کہ فلانے نے فلانے نے فلانے نے، اس کا ساتھ میں نہیں رہا تھا تو بڑا اچھا ہوتا، یا ویلتا، ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی۔ وقال الرسول، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس وقت اعلان کریں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے شکایت کریں گے، جب آدمی ظالم لوگ، گنہگار لوگ، مجرمین لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے آج جو دوستیاں برے طریقے سے کرتے، برے لوگوں کے ساتھ، برے لڑکوں کے ساتھ، بری سہیلیوں کے ساتھ جو عورتیں رہتی ہے، جو مرد رہتا ہے، ان کے بارے میں جب اعلان کریں گے کاش میں اس کے ساتھ نہ رہا ہوتا، اس کی بات نہ مانا ہوتا، اسی وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھیں گے اور کیا کہیں گے؟ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، یہ جو اعلان کیا جاتا ہے اپنی بربادی کا، یہ جو کہتا کہ میں برباد ہو گیا، میں لٹ گیا، میری بربادی آ گئی، اے پروردگار عالم، میں نے تو قرآن کریم ان تک پہنچانے میں کوئی کسر نہ کی، لیکن او میرے رب، انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم کے لوگوں نے قرآن کریم کو مذاق بنا رکھا تھا، دور چھوڑ رکھا تھا، غفلت میں ڈال رکھا تھا۔ اگر یہ قرآن کریم پڑھ لیا ہوتا، یہ آج سامنے آتا، صرف اپنے آپ کو سنبھال لیتا۔ جیسے آج ہی آیت آئی نا آپ کے سامنے، میں تو بنا کے نہیں لے آیا، اور دنیا کی کسی کی کیا مجال کہ ایک حرف بھی یا ایک نقطہ بھی قرآن کریم کی تبدیل کر سکے۔ سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت 27 سے لے کر 31 تک، اور اگر استطاعت ہو تو اس سے بھی آگے ترجمے دیکھ لیجئے تو آپ کی ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے جو ماحول بگاڑتا ہے۔
ماحول کو خراب کرتا ہے، اور رات دن دیکھتا ہوں یار نیند آتی کہ نہیں آتی، جاسوسی کرتا دن میں بھی رات میں بھی، جہاں بھی بیٹھا پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ کبھی تو دین کی بات کر لیا کر، اور دین کی بات کرے گا تو اٹھا کے مارے گا، وہ مذاق مارے گا، اس طرح یہ عالم یہ تھا ہے، ہر چیز پر صرف بحث کرے گا۔ جیسے آدمی ہے نا جنتری میں دیکھ کر اور مولوی صاحب سے پوچھا مولوی صاحب دسمبر میں شادی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ مولوی صاحب نے کہا کہ ہاں کرنی چاہیے۔ کہا آپ غلط بولتے ہیں، میں دکھاؤں گا نہیں کرنی چاہیے۔ ایک عالم نے کہا میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں بس۔ آ گیا مولوی صاحب کے پاس، کہنے لگا کہ مولوی صاحب دسمبر میں شادی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں کرنی چاہیے، ہر دن ہر مہینہ تو اللہ نے بنایا، میں بھی تو وہی بات کہوں گا نا، مجھے پوچھو گے تو۔ کہا نہیں آپ غلط بول رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ماحول میں جا کے مولوی صاحب کچھ نہیں جانتا، ایک بات پوچھا تو بتا نہیں پا، کچھ نہیں جانتا ہے، عجیب علم تلاش کرتا ہے۔ کہا کہ مولوی صاحب میں کتاب میں دکھا دوں گا۔ کہا اچھا کتاب میں دکھا، تو تھوڑا سہم گئے مولوی صاحب، کون سی کتاب میں؟ کہا لے کر آؤ کتاب کے۔ جب کتاب لے کر کے آتا ہے تو پتا ہے جنتری لے کے آیا، بخشی جنتری۔ کہا دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب مولوی صاحب جب دیکھ لیے تو حاشیہ اور بین السطور تمام چیزوں پر نظر ہوتی ہے نا، آپ کی نظر صرف وہی ہے اسی پر ہوتی ہے جو آپ کے مطلب سے نکلے گا۔ مولوی صاحب کو نیچا دکھلانے کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ فرق اور کچھ لفظ تلاش کرتے ہو۔ مولوی صاحب تو بین السطور بھی دیکھتا ہے کہ اور بھی کیا لکھا ہے آگے۔ تو جنتری میں لکھا تھا کہ دسمبر جنوری فروری میں شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو لوگوں میں ماحول میں بات پھیلی ہوئی ہے یہ بات غلط ہے۔ اب آگے دیکھیے کیا لکھا ہوا کہ جنوری فروری دسمبر میں شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے، یہ لے کر دوڑ کے آگے مولوی صاحب کے پاس، اور آگے لکھا ہے کہ یہ جو بات ماحول میں پھیلی ہوئی ہے کہ دسمبر جنوری فروری میں شادی نہیں کرنی چاہیے تو یہ بات غلط ہے۔ اب یہ پڑھائی نہیں، یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو مسائل کہتا ہے، میں مسائل کا وہ کیا پوٹری لے کر چلتا ہوں، میرے پاس وہ جھولے ہیں جس میں میرا سوال اتنا ہے کہ کوئی عالم جواب نہیں دیتا، اور یہ لے کے چلا ہے، ماحول خراب کرنے والا ہے۔ تو جمعہ ہے، میں اس میں کیا اور باتیں کہوں، نہیں تو آج آپ اگر دیکھو گے نا ماحول، انشاءاللہ ہمارا جو بھی پروگرام چل رہا ہے اس کے اندر یوٹیوب میں آئے گا۔ ابھی علاقے میں ہمارا رمضان سے پہلے کئی پروگرام چل رہا ہے، گوڈا میں اور رانچی الحمد للہ گجرات میں بھی پروگرام ہمارا آیا ہوا ہے۔ یہ تمام انشاءاللہ العزیز یہ موضوعات جو بھی آ رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں خصوصاً جلسے جلوس میں کہنے لگے تو جمعہ میں ہنسنا منع، جمعہ میں یہ سویر کی باتیں اگر کرو اس طرح کی باتیں، لیکن حقائق جب سامنے آ جاتے ہیں دل میں درد پیدا ہو جاتا ہے لوگوں۔ واقعی یاد رکھو میں کسی کے دوست کسی کے دشمن نہیں۔ اللہ رب العالمین کیا فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور میں ہر نبی کے لیے گنہگاروں کو دشمن بنا دیتا ہوں۔ ہر گنہگار نبی کا دشمن، ہر مجرم نبی کا دشمن۔ تو آپ دیکھ لیجئے جب نبی کا دشمن اللہ بنا سکتا ہے، کیا کوئی عالم کا دشمن نہیں بنا سکتا؟ اگر آپ نمازی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں تو آپ کا دشمن اللہ نہیں بنا سکتا؟ آپ کا بھی دشمن وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، یہ 21 نمبر کی آیت میں ہے سورہ فرقان کے اندر، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور اے میرے پیغمبر ہدایت دینے کے لیے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے۔ یہ بھی اعلان کر دیا کہ میں دشمن بناتا ہوں گنہگاروں کو، اپنے نیک لوگوں کا، اپنے پیغمبروں کا، اپنے متقی پرہیزگار والے لوگوں کا۔ اگر حقیقت میں آپ تھوڑا سا دل سے توبہ کر لیجیے ہر گناہ سے اور پھر نیک بننے کی کوشش کیجیے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ آپ کا بھی دشمن آپ آج سے بننا شروع ہو جائے گا۔ نیک لوگوں، اس لیے کہ شیطان پریشان ہو جاتا ہے کہ اب یہ تو اللہ کی راہ میں چل پڑا ہے، اس کو دشمن بناؤ کیسے، اس کو پریشان کرو کیسے؟ کچھ تو شیطان دشمنی کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسانوں کو شیطان اکسا کر اب تو نیک لوگوں کو اکسا پائے گا نہیں۔ شیطانوں کی زور پرہیزگاروں پر نہیں چلتی، انما سلطانہ علی الذین لا یؤمنون باللہ، شیطانوں کی زور ان لوگوں پر چلتی ہے جس کا ایمان اللہ پر نہیں ہوتا، یا جو اللہ کے لیے شرک کرتا ہے، اللہ کا شریک ٹھہراتا کسی کو، تو ان لوگوں پر شیطان کا زور چل جاتا ہے۔ لیکن اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک عالم کو
راہ سے بھٹکانے کے لیے یا غلط بات بلوانے کے لیے 70,000 شیطان پریشان ہوتا ہے ایک عالم کی پریشانی. تو صرف کوئی شیطان تو تھوڑے رہے گا، 70,000 تو وہ ہے انسانوں میں بھی پیدا کر دے گا، ماحول میں بھی، جہاں بیٹھے گا دکانوں کے پاس تو خالی عالم کی برائی کرے گا. اس کے سوا اس کا جو فرار کھایا گولہ کھایا گھر میں وہ ہضم ہوتا ہی نہیں. کیا کرے گا آخر؟ جب تک برائی نہیں کرے گا مولوی صاحب کا تب تک اس کا ہضم ہوگا ہی نہیں. اپنے من کا ہر آدمی چاہتا. بولیے گاؤں میں 1000 لوگ ہیں تو ہزاروں لوگوں کے من کو کوئی آدمی بالکل اس کے لہجے پر اتر ہی نہیں سکتا ہے. ایک عالم کو تو وہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی کہتے مولانا اس موضوع پہ تقریر کیجیے یا یہ کہیے تو وہ نہ کہے مولانا وہی کہے گا جو قرآن و حدیث سے پڑھا ہے. آج آپ کہو گے کہ یہ کہو تو وہ نہیں کہنے والا. عالم وہ ہوتا ہے ڈرتا کسی سے نہیں، اس لیے کہ روزی کا مالک اوپر بیٹھا ہے اور مجھے پتا ہے، میں نے پڑھا بھی ہے دیکھا بھی ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے نا کہ 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا اعلان کیا 13 سال مکے میں بڑی مشکل میں رہے. 13 سال نبی ہونے کے بعد مکے میں رہے لیکن بڑی مشکل میں آخر میں مکے چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بدماش انسان تھے. کیوں مکے کے لوگ آپ کے دشمن بنے تھے؟ اور جس نے بھی ابو بکر نے ایک مرتبہ نہیں 2-3 دفعہ اپنے گھر کے چھوڑنے کا ارادہ کیا. اپنے گھر سے نکل بھی گئے پھر کافروں نے واپس لایا کہ نہیں آپ جیسا انسان نہیں جا سکتا. تو کچھ دوست ہوتے ہیں کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں. اس لیے آپ اللہ رب العالمین فرمایا کہ اگر آپ کو کسی کو دیکھنا ہو تو اس کی اچھائی کو دیکھ لو. بھائی برائی ہے تو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ان کا عمل ان کے لیے ہوگا آپ کا عمل آپ کے لیے ہوگا. تو آپ اپنی فکر کرنے سے کیسے فرصت مل جاتی ہے، دوسری فکر کرنے لگ جاتا ہے، پھر برائی کر کے اپنی نیکیوں کو برباد کرتا ہے. پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے اور صحیح سمجھداری ہم سب کو عطا فرما دے. قرآن کریم پڑھنے کی، اس کے ترجمے سمجھنے کی، نماز 5 وقت با جماعت پڑھنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. ہماری عورتیں بھی جو بے پردہ ہو کر ابھی چلی جاتی ہیں ہاٹ بازار، یا اللہ جس کو کام ہو پردے کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں انہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جن کے گھر میں بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، بیٹے جوان ہو چکے ہیں، شادی نہیں ہو رہے، پروردگار ان کے جوڑے لگا دے. یا اللہ جو شادی شدہ ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے. یا اللہ ہم سب کو ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ جو بزرگان دین الحمدللہ 5 وقتہ نماز میں آتے ہیں اور فجر میں صرف ایک شخص سے بھی کم ہوتا ہے، یہ بزرگان کی دین ہے کہ الحمدللہ یہ کم سے کم آ جاتے ہیں. نوجوان کو آرام سے کھراٹے لیتا ہے. پروردگارہ بزرگوں کو بھی اور تمام نوجوانوں کو صحت یابی عطا فرما اور سب کو 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه كان جواد كريم وهو غفور رحيم.